اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جاندار میں سے اور جانداروں میں سے رحم والے جو ہیں، خاص کر کے نر اور مادہ، جب انسان یا حیوان جب آپس میں ملتے ہیں اور وہ پانی کا جو قطرہ اس سے نر اور مادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مقدار کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق، ایک حساب سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، انسان کو تیار کرتا ہے یا جاندار کو تیار کرتا ہے، اور پیٹوں کا گھٹنا اور بڑھنا سب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتب اللہ المقادر کہ اللہ رب العالمین نے تقدیریں لکھ دی ہیں 50,000 سنہ ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ، کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خلائق کی، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک اندازے کے مطابق رکھا ہے، اور اس کائنات میں جتنے جاندار ہیں، نر ہیں، مادہ ہیں، اور اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جیسے کہ غیبی امور 5 ہیں، ان میں سے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، جو کچھ رحم میں ہے، رحم مادر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج کے اس دور میں تو جان جاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے مشین کے ذریعے بعد میں جانتے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کوئی، ہے نا؟ کوئی مشین ہو اس کے ذریعے سے بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا، المتعال بلند و بالا، سب سے عظیم۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے اور سب سے بلند ہیں، اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ رحمان الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین رحمان عرش پر مستوی ہے، اور ہمیں اتنا ہی اس کے بارے میں کہنا ہے جتنا قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اپنی طرف سے رائے اور فکر بنا کر کے اور جہت یا اس طرح کی چیزیں شامل کر کے ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں بولنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ اللہ ظاہر و پوشیدہ کا علم رکھنے والا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے رات میں کوئی معاملات انجام دیے جا رہے ہوں یا دن میں ہوں یا چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر طور پر ہوں، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ انسان کرتے ہیں اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، چاہے وہ دن میں کیا جائے، چاہے بلند آواز سے بولے جائے، چاہے وہ آہستے سے بولے جائیں، کچھ بھی ہو، سب کا ریکارڈ اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ لہو معقبات، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا کہنا کہ کوئی رات میں کرے، دن میں کوئی انجام دے کام کو، یا پھر زور سے بولے یا دھیرے بولے، چپکے بولے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ہر انسان کے پاس فرشتے مقرر ہیں جو اچھائی اور برائی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، فرشتے آتے رہتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، فجر میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ تو کہا اللہ تیرے بندے کو نماز کی حالت میں نے پایا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ریکارڈ کروا رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور کوئی انسان قیامت کے دن یہ تنازع نہیں کر سکتا کہ اللہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ کے رکھ رہا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، یہاں معقبات پہرے دار سے مراد فرشتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت و عافیت عطا فرمایا ہے، لیکن آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ان کے پاس مستقل طور پر وہ نعمتیں ان کے پاس نہیں رہے گی۔ مثلا اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور آپ اس میں خرد برد کر رہے ہیں، آپ اس میں گھوٹالا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انسان کو پھیر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں عبرت کے لیے فرمایا ہے کہ آپ پچھلی قوموں کو بھی آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ان کو لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم، اس جیسے لوگ بلاد میں زمین پر آئے ہی نہیں، اتنے طاقتور مضبوط، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو باقی نہیں رہنے دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی نسلوں کو باقی نہیں رکھا، سب کو مٹا دیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہم خوشحال رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں میرے بھائی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قارون، فرعون، حامان، ان لوگوں کا اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پیغمبر ان کے پاس آئے، ان کی اصلاح کے لیے آئے، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے، پیغمبروں نے انہیں بلایا اللہ کی جانب، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی، پیغمبر کی تکذیب کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دے رکھی تھی وہ چھین لیا۔ آج کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا پامال کریں گے تو ہم خوشحال ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی قوم کا رہنما بنایا ہے اور کسی فرد یعنی کسی علاقے کے اگر آپ رہنما ہیں، اور اگر آپ اس میں غلط طریقے سے اس کا کام انجام دے رہے ہیں یا ایسے فعل انجام دے رہے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے اور لوگ نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو کوئی پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں شرک میں، بدعات میں، خرافات میں پڑے ہیں اور اسی میں ہے تو اللہ ہم کو جنت دے دے گا، اللہ کے یہاں ایسا نظام نہیں ہے، اور اللہ اپنے نظام کو بدلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون اور اصول بنایا ہے، مثلا اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے تو آنے والی نسل یا آپ کی اولاد آپ کے نافرمان بنیں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو غلط راستے کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔
میرے بھائی یہ اصول ہے. اگر آپ گناہ کے کام کی طرف جائیں گے تو کوئی آپ کو سیدھا پکڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے آئے گا. جو قومیں سست ہیں، جاہل ہیں، تو یاد رکھیے گا وقت بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ ہوگا. آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ کے ہاں بھی آپ کا مقام ہوگا. آپ برے کام انجام دیں گے تو ان کا انجام بھی برا ہوگا. شریعت ہے، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نرمی دی ہے. مثلا اللہ کی عبادت میں انسان تھوڑی کوتاہی ہوئی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن لا آف نیچر، فطرت میں جو ہے اصول اور ضابطے کے مطابق چلتا ہے. آپ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کوئی آپ کو نہیں بدلے گا. آج حالات دنیا میں مسلمانوں کی ہم دیکھ رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. جو اللہ نے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلائے تھے، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا، ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے. آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. آج مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج دیکھ لیجئے حالات، دنیا بھر کے حالات اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. آج ہماری حالات کس قدر ناگفتہ ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم الاکلۃ الى قصعتها قال ومن قلة نحن يومئذ قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود وصححه الالبانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تمہارے پر ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالَ بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ. تمہاری تعداد بہت ہوگی، 57 کنٹری مسلمانوں کی ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. مگر تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ. اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ہیب اور دبدبہ اور خوف ختم ہو جائے گا. دشمن تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیں گے. وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈالے گا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وما الوہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے تمہیں نفرت ہوگی. آج مسلمان کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے. آج کوئی مسلمان کوئی ایسے بھلائی کے جو کام ہیں کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ خوف کھاتے کہ کہیں ہم پر نہ حملہ ہو جائے، کہیں ہمیں نہ مار دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. تم جیو گے تو دنیا کے لیے جیو گے. جس کے پاس 10 منزلہ بلڈنگ ہو کوئی وہ مرنا چاہے گا؟ کبھی نہیں مرنا چاہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے ہم نے اللہ اور رسول کا راستہ چھوڑ چکا ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا. اور آپس میں لڑو نہیں. آج ہم مسلمان بکھر چکے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشوردی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ہم لوگوں نے اسلام، اگر آدمی کوئی اس فرقے سے نہیں ہے تو اس کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي رواہ مالک فی موطا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ بولو نہیں ہوگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
پھر یہ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے میرے بھائی، کیا آج ہم فرقوں میں نہیں بٹے؟ کیا ہم بھائی بھائی سے لڑے جھگڑے نہیں ہیں؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کنارہ کشی، بغض اور نفرت نہیں رکھتا ہے؟ اگر رکھتا ہے تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری شان و شوکت، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو کوئی آ کر کے تمہیں نہیں بدلے گا۔ اگر اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لگاؤ گے تو کوئی دوسرا نہیں آئے گا کہ آپ کو لگائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج دیکھا نا ایک منتری ہے، ایک پردھان منتری ہے، اس نے مسلمانوں کو کہا یہ مسلمان جو ہے پنچر کی دکان لگانے والے ہیں۔ میرے بھائی، ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں کتنی خباثت بھری ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو پڑھائی میں نہیں لگائیں گے، اپنے آپ کو پہلے سے پلاننگ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ In this challenging time, education should be planned. It is not enough to work hard, but to replan and carry out the mission in a positive way so that the goal can be achieved easily. پہلے جیسا اب محنت نہیں چاہیے، سخت محنت کی ضرورت نہیں ہے، اب ذہن سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دماغ لگانا ہے کہ اگر آج سے میں اپنی پڑھائی چالو کر رہا ہوں، ڈاکٹر بنوں گا تو 30 سال میں جب کیلنڈر میں 2045 ہوگا تو میرا بیٹا اس علاقے کا ڈاکٹر ہوگا، میرا بیٹا اس علاقے کا پروفیسر ہوگا، میرا بیٹا اس اسکول کا چانسلر ہوگا، اس کالج اور یونیورسٹی کا ہیڈ ہوگا۔ وہ پلاننگ کب ہوگا؟ جب آج ہم اس کی تیاری کریں گے میرے بھائی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم 20-30 سال کی عمر گزار چکے ہیں اور اب پلاننگ کریں گے تو وہ پلاننگ آپ کی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہم نے 30 سال محنت کی ہے تب جا کر کے ہم اس مقام پر پہنچے۔ ان لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کیا، کہ مسلمانوں کی یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس میں کام کرنے کے لیے 30 سال سے شروعات کی ہے، تو مجھے بھی اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر آگے ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی 30 سال کی پلاننگ کرنی ہوگی۔ نہیں تو اگر ہم لڑیں گے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم لڑو نہیں تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی، تم کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہر مقام پر پہنچنے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ علم کے میدان ہو، چاہے وہ سیاست کے میدان ہو، چاہے جو بھی میدان ہو، آپ خود بھی اس میں آگے بڑھیں اور پلاننگ پہلے سے کریں۔ 30 سال کی پلاننگ کریں۔ آج اگر اس کی فاؤنڈیشن ڈالی جائے گی، آج اگر اس کی بنیاد رکھیں گے تو جب کیلنڈر میں لوگ 2045 اور 2050 اپنے دیواروں پر کیلنڈر پر لگا رہے گا تو اس وقت آپ یہ سوچنا کہ 45 قریب ہے، اس وقت ہمارا بیٹا یہاں کا ڈاکٹر ہوگا، یہاں اس یونیورسٹی کے چانسلر ہوگے، اس علاقے کا چیف منسٹر ہوں گے، اس جگہ کے سردار ہوں گے، اس جگہ کے وہ ہوں گے۔ وہ ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر ہم خود ہی اپنا جو ہے آگے کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے نہیں بڑھائے گا۔ اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایسی قوموں کو، پچھلی قوموں کو انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کے لباس پہنا دیے، جو کے لباس پہنا دیے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے ہم بھی اسی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر قریہ والے، بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کے خیر و برکت کے، بھلائی کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔
پتہ یہ چلا میرے بھائی، جو اللہ کے انعام ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے، جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اولاد نعمت ہے، اس کو ابھی سے اس کی تیاری کیجئے۔ اگر 30 سال گزرنے کے بعد کچھ تیاری نہیں کر سکتے ہیں، پلاننگ پہلے ہی ہو، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ جو قوم جاہل ہے، جو قوم سست ہے، جو قوم غافل ہے، وقت انتقام لے کے رہے گا اس سے، یہ یاد رکھیے گا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اور اس چکی میں ہم پسنے والے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹیو رہیں اور کامیاب ہوں تو ابھی سے ہی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف آنا۔ کوئی آدمی اگر شرک کر رہا تو شرک کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی آدمی اگر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ صحیح جگہ پر آپ اپنے وقت کو لگائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اللہ اکبر، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، سنت اللہ، اللہ کی سنت، اصول بنایا ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو سزائیں ہوگی۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، قوم کا لفظ استعمال کیا، کوئی بھی قوم، مسلم قوم، غیر مسلم قوم، کوئی بھی ہو، قوم کے بارے میں یا فرد کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ اگر پوری قوم میں ایک آدمی کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اگر اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سب اس گنہگار میں شامل ہو جائیں گے، سب اللہ کے عذاب میں کے شکار ہو جائیں گے۔ تو بدلنا ہے، ہاں خود بھی اپنے آپ کو بدلیں، اور آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں تک کتاب و سنت کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا، مانے یا نہ مانے، مانتا ہے پھر بھی آپ کو اجر ملے گا، نہیں مانتا ہے پھر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، سیدھا راستہ لانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، کتاب و سنت کا پیغام لوگوں کو بتلا دینا، سمجھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ کیا ہم نے اپنے حق ادا کر لیے ہیں؟ اگر ہم نے اپنا حق ادا کر لیا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے پڑھ لکھ کر کے ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے ہر چیز کے، جس فیلڈ میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی اس کا کارساز نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بجلی کی چمک سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ بجلی کی چمک جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دو چیزیں ہیں، خوف یہ ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں بجلی میں، بجلی کی اس چمک سے کہیں ہم پر گر نہ جائے اور مر جائے، اور دوسری چیز یہ خوشی ہوتی کہ بجلی چمک رہی ہے تو ضرور بارش ہوگی۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، وہ بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، سبحان اللہ، جیسے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اسی طرح اللہ نے فرمایا يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے فرشتے بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔
کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان کو دبا کر کے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. کوئی یہ نہ جانے کہ ہم نے مسلمان کو دبا دیا ہے تو بس وہ چلے گئے. ہم اگر انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے, سیدھے راستے کی طرف لائیں گے, تو دنیا کے لوگ خوف کھائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ تو سیدھے ہو جاؤ. انعام کرنا, آپ کو کامیاب کرنا, مقصد میں آگے بڑھانا اور اس میں کامیاب کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ذو القوت المتین, اللہ طاقت والا ہے, اللہ قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو وقت اور مہلت دے رکھا ہے, لیکن اگر ہم برے اعمال کر کے اسی میں شامل ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ضرورت ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. ایسا نہ ہو ایک طرف اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ, وہ اللہ رب العالمین طاقت و قوت کا مالک بھی. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی کو پکارنا حق ہے. یہاں دعوت الحق سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ, اسی کی طرف لوگوں کو بلانا. تبلیغ کا مرکز اور محور یہی ہے کہ ایک کہنا ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اگر کوئی شخص کسی منہج فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ تبلیغ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہے تو وہی تبلیغ. یہ ہے تبلیغ. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی منہج کی طرف, کسی فکر کی طرف اور کسی جماعت کی طرف, کسی ٹیم کی طرف اگر ہم بلاتے ہیں تو میرے بھائی وہ تبلیغ نہیں ہے, وہ گناہ کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. یہ چیز ہے. تو ہمیں بلانا ہے آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جانب کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اشہد واللہ, جب ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. I bear witness that there is no any God but Allah and I bear witness that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last and final messenger of Allah. تو ہمیں تبلیغ کرنی ہے کس کی جانب؟ اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. قل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هذه سبیلی, یہی وہ راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی وہ راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, جو میرا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ڈیفرنس راستوں کی اتباع مت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اگر تم بہت سارے راستوں کی طرف جاؤ گے تو صحیح راستے سے تم ہٹ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا. پتہ یہ چلا تبلیغ کرنا ہے کس کی طرف؟ قرآن لے کر کے, قرآن سے لوگوں کو سمجھانا ہے. اگر تبلیغ کرنا ہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تبلیغ کرنی ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی فرقے کی جانب بلا رہا ہے تو وہ تبلیغ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. کس کی طرف؟ اللہ کی جانب دعوت دینا, بلانا. میں بلا رہا ہوں, میرے اور میرے متبعین صحابہ سب اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں. اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو بلانا ہے تو اللہ کی طرف, رسول کے طریقے کی طرف. اور اگر ان دو راستوں کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی طرف تبلیغ کی جا رہی ہے تو وہ ضلالت ہے, وہ گمراہی ہے. چاہے فکر میں کتنا ہی اچھا ہو, چاہے تفکیر کے انداز میں کتنے بہترین طریقے سے وہ اپنے فکر کو پیش کر رہا ہو, اس فکر کو کبھی قبول نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو, میرے انتقال کے بعد تم بہت سے اختلاف دیکھو گے. یہ فرقہ ہے, یہ جماعت ہے, یہ ٹولی ہے, یہ گروہ ہے, کدھر جائے آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو
عضو علیہا بالنواجز، دانتوں کے جبڑوں سے مضبوطی سے میرے طریقے کو تھام لینا، گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی فرقے اور منہج اور کسی اپنے آئیڈیالوجی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ اگر وہ آپ اس راستے کی طرف جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جو آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں سیدھے راستے کی طرف، وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، لہو دعوت الحق سے یہ باتیں آئی کہ دعوت الحق سے مراد کتاب و سنت کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں مراد ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے، ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا۔ اللہ کے سوا اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم قبر والے کے پاس گئے تو وہ بھی ہمیں کچھ دیا ہے، ہم تو مکہ آئے، مکہ گئے، حج کر کے گئے، خوب اللہ سے مانگے، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ہم اجمیر شریف گئے تو دیکھیے میرا بیٹا ہو گیا۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ عقیدہ رکھنے والا ہی آدمی مشرک ہے۔ اللہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لڑکا دے دیا اللہ ہی نے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تقدیر میں لکھ رکھی ہے، لکھ دیا ہے کہ اتنے تاریخ کو اس کی اولاد ہوگی، انہیں لڑکا یا لڑکی سے نوازے جائیں گے۔ تو دینے والا کون ہے؟ خالق اللہ۔ کیا اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کہیے میں بھی نفع نقصان کا مالک۔ تو پھر کیا اللہ کے سوا غیر اللہ کیا کوئی نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ دوسرے لوگ جو شرک و بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر کسی کو نقصان میں ڈالنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت مل جائے اسے بچانے کے لیے، کوئی بچا نہیں سکتا، اس کو نقصان ہو کے رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کسی کے حق میں بہتری لکھ دی ہے تو دنیا کے لوگ کتنا بھی چاہے کہ اس کو وہ فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ فائدہ حاصل ہو کے رہے گا۔ ساری چیزوں کا اختیار اور کنٹرول اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ فعال لما یرید ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اور نہ اللہ کو کسی سے مشورہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو اس سب چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے، ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کر کے آئے، اولاد نہیں ملی، ابھی قبر کے پاس گئے تو ہم کو اولاد مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سننے والا ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ سے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے، اور ثلث اللیل میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے نہیں کہا رات 2 بجے اٹھنا تو کسی چیف منسٹر کے پاس چلے جانا، کسی مخیا کے پاس چلے جانا اور اسے ریکویسٹ کرنا کہ یہ کام تم مجھے کر دو۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ایک ہی سننے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ چاہے رات میں تم اللہ کو پکارو، چاہے دن میں اللہ کو پکارو، اگر تمہارے گناہ کتنے بھی ہو گئے ہو، اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ثلث اللیل کو اٹھتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی مانگ کو پورا فرماتا ہے۔ اور جو آدمی یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے جا کے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو مٹی میں مر کے خاک ہو چکے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ہم مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔
اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکار رہے ہیں وہ گمراہی میں، ان کی پکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں وہ نہ دے سکتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الصم الدعاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہے نا، اور نہ مردے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو مردے کے پاس کچھ بھی ہے نہیں، ہے کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اگر کوئی آدمی پانی کے یہیں بیٹھے رہے اور کہے کہ پانی، وہ نل کے پانی ہمارے منہ میں نکلنے لگے، پہنچنے لگے، تو ایسا نہیں، آپ جائیے اس کے پاس اور وہاں سے لیجئے۔ اسی طرح سے انسان اپنے اندر جو ہے جھانک کے دیکھے کمیوں کو، رجوع کرے اللہ کی طرف، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا اور سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، آج کے بعد سے ہمیں قرآن و حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے علماء کتنا بھی سمجھائے اور کتنا بھی ہم کو بتانے کی کوشش کرے، ہم ان سے سوال کریں گے کہ یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اگر ہاں تو ہم اس کی طرف جائیں گے، آج کے بعد سے ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ سیدھے راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی پریشانی دور ہو جائے، تو کیا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کا صحیح علاج ہوگا؟ ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا ٹائم باقی، 2 گھنٹے کے بعد آپ کی باری آ رہی ہے، ادھر آدمی 2 گھنٹے تک مر جائیں گے۔ اللہ کو پکارو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اللہ اکبر۔ یہاں قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، وہ عاجزی کرتے ہیں۔ سورج و چاند بھی، سایہ بھی، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی تیار کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے جھکے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا، وہ آدمی مشرک ہوگا جو آدمی سورج کے سامنے جھکے، چاند کے سامنے جھکے، کیونکہ سورج و چاند بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہی جھکے، اللہ ہی کی عبادت کرے، ایک اللہ ہی کے سامنے اپنی گناہوں کی بخشش طلب اللہ کے پاس کرے، اور کوئی گناہ معاف کرنے والا دوسرا نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ کے سورج کا استعمال مت کرو، اللہ کے آب و ہوا کا استعمال مت کرو، جاؤ دیکھو تم کہاں تک جا سکتے ہو، یقیناً کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پھر تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی، کیونکہ ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکتا ہے، چاہے پریشانی میں، چاہے خوشی میں بھی، چاہے کسی وقت بھی۔ تمہاری پریشانی کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم مر کے مٹی ہو جاؤ، کیا سوچتے ہیں ہم اللہ کے ہاں ہم قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح جانداروں کو، جس طرح سے پودوں کو، جس طرح سے پودے وغیرہ کو اگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو تیار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ آسمان و زمین کا کریٹر کون ہے؟ کس نے بنایا آسمان و زمین کو؟ اللہ نے۔ آپ پوچھئے آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ جو انسان جو ہے خود نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو کوئی آدمی دوسرے آدمی کو، اگر کوئی آدمی اپنا رب تسلیم کر لے تو کیا وہ رب ہو جائے گا؟ نہیں،
اللہ رب العالمین ہی رب ہے، اللہ رب العالمین ہی آپ کو کھلاتا ہے، اللہ ہی کے پانی پیتے ہو، اللہ ہی کے آکسیجن استعمال کرتے ہو، کوئی نہیں ہے یہ سب چیزیں اللہ کے سوا دینے والا۔ اور جن کو تم سمجھتے ہو یہ میرے حمایتی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، بینائی اس کے پاس موجود ہے، وہ سب کچھ صحیح اور غلط کو دیکھ کر کے بتا سکتا ہے، اور کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا سیدھا راستہ اور غلط راستہ، ایک ہے توحید ایک ہے شرک، کیا دونوں برابر ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکان ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، دروازے الگ الگ ہیں۔ مثلا اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی آدمی کسی بھی مذہب پر عمل کرے وہ وہاں پہنچ جائے گا، کوئی آدمی اللہ کہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی کچھ کہے، بس دروازے الگ الگ ہیں، مکان ایک ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کہنے کی کوشش کیا، یہ سب چور دروازے ہیں، یہ گناہ کے دروازے ہیں، یہ فتنے کے دروازے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ رسول کی اتباع کے بغیر مجھے جنت مل جائے گی، کبھی نہیں مل سکتی، چاہے کتنا بھی مخلص آدمی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، کیا آدمی جو دیکھتا ہے اور جو اندھا ہے دونوں برابر ہے؟ نہیں۔ روشنی، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ جن کو تم سوچ رہے ہو اس نے کوئی چیز پیدا کر کے دکھایا لوگوں کے سامنے؟ نہیں۔ پھر تم کس طرح سے اس کو اپنا رب تسلیم کر رہے ہو؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کیا یہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا یا فلاں پیر نے پیدا کیا؟ کیا ایسا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کائنات کا پالنہار اور اس کائنات کو بنانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر غیر مسلم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے اللہ، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو، کفار اور مشرکین سے پوچھو، یہ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، پیڑ پودے کس نے اگائے، سورج و چاند کا مالک کون ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہوگا۔ تمہارے دل، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان کے مالک کون ہے؟ تم جو کان سے سن رہے ہو کس کمپنی نے اس کو تیار کیا؟ ان سے پوچھو، یقیناً اس کا جواب ہوگا فسيقولون اللہ، وہ جواب دیں گے کہ اللہ۔ پھر کہو تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اندھے ہیں، یہ آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اندھے، اس کو معلوم ہے کتاب و سنت کا طریقہ جو ہے سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں، اس آیت کے شروع میں فرمایا قل من رب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا قل اللہ، کہو اللہ۔ پھر آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا کریٹر، خالق ہے، وہ زبردست غالب ہے۔ وہاں بھی بتایا اور اس آیت کے اخیر میں بھی بتایا جو قہار ہے، جو زبردست ہے، جو طاقت و قوت کا مالک ہے، جو غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ کس نے برسایا پانی؟ جدید ٹیکنالوجی سے بارش ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ برساتا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ایک ہے جھاگ اور ایک اصلی چیز۔ آپ جھاگ کو حقیقی سمجھ لیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ آپ ضلالت میں، گمراہی کو آپ ہدایت سمجھ لیں تو وہ حق نہیں ہو سکتے، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔
تو میرے بھائی اس پر غور کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک عبرت ہے لوگوں کے لیے. جو چیز مفید ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اچھا کام انجام دے رہا ہے تو وہ باقی رہیں گے. لوگ مٹانے کی اس کی کوشش کریں گے. آپ نے کوئی چیز شروع کی ہے اور اخلاص کے ساتھ شروع کی ہے اور بہترین طریقے سے آپ وہ کام انجام دے رہے ہیں, آپ اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. مثلا کوئی جمعیت ہے, کوئی ٹیم ہے, کوئی سوشل ورک ہے, کوئی بھی کام اچھا کر رہے ہیں, لوگ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یقیناً اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ٹھہرے رہیں گے, آپ لوگوں کے لیے مفید بنے رہیں گے. جس طرح پانی آ کر کے ٹھہر جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جھاگ نکل جاتا ہے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. جو اچھی چیز, قیمتی چیزیں ہوتی, جو لوگوں کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اخلاص سے کیجئے, اللہ کے لیے کیجئے, اور یہ سوچئے کہ اس کا انعام اللہ ہی مجھے دے گا. بیچ میں کوئی چیز نہیں لائیے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو بدنام کر کے چلا جائے. وقتی طور پر آپ کو بدنام لوگ کر دیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے, یا آپ کو آپ کے اس مقام سے نکالنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس حدیث کو یاد کیجئے جو کتاب الوحی کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَلَمَّا رَجَعَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللہ اکبر. یہ حدیث تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا, غار حرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے تھر تھرا رہے تھے, کانپ رہے تھے. وَلَمَّا رَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمل اڑھا دو, مجھے کمل اڑھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل اڑھا دیا گیا, یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بتایا. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ باتیں رکھی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا اور مجھے خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے, میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا مجھے معلوم نہیں. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 4 چیزیں بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل, اور غریبوں اور محتاجوں کے کام آتے ہیں. وتکسب المعدوم, بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. وتقری الضیف, اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو یہ کام ویلفیئر کام کر رہا ہو اللہ کبھی اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. یہ عبرت کی ہے. تو یہ خوف نہیں کھانا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں, کرتے ہیں. نبیوں کے ساتھ لوگ پیچھے پڑ گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر کے چلے گئے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سیدھے راستے کو مضبوطی سے تھامیں اور اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں. ایک آیت بات ختم. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ ججمنٹ بھی رہا، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ان کے لیے کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں عذاب کے لیے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، سونا چاندی جو کچھ سب کچھ پوری دنیا دے دیں، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس وقت۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر۔